ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوس ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا، مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے، کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رش کر رہے ہو، اسی طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رش کرے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت ہیں کہ کسی کو کب ملنا ہے، کسی کو کب۔ اس پر کسی انسان کا زور تو نہیں۔ کچھ دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ کے قبول ہونے میں دیر لگتی ہے۔ کچھ دعائیں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائشیں نہیں ہوتی، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہوتی ہیں اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش، مگر جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے، اور پھر معجزے تو صبر والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں نا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہے نا۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری تمام یوٹیوب فیملی کی دعاؤں پہ کن کہہ دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کی سٹوری استغفار سے ریلیٹڈ ایک بھائی کی میریکل سٹوری ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ مسلمانوں میں سے ہی کون لوگ ہیں جو منافق ہیں؟ چلیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر اصل میں وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو سدھار کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، مگر انہیں شعور ہی نہیں۔ استغفار کرنا تنگی سے نکلنے اور فکروں کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائے گا، اور ہر تنگی اور فقر میں کشادگی دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کثرت سے استغفار کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، ہر دشواریاں دور ہو جاتی ہیں، ہر فکر دور ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی سٹوری استغفار سے ریلیٹڈ ایک بھائی کی میریکل سٹوری ہے۔ ان کا جاب کا اور انزائٹی کا مسئلہ تھا، وہ بہت پریشان تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا،
مجھے جاب بھی نہیں مل پا رہی تھی اور مجھے شدید انزائٹی اور ڈپریشن بھی تھا. میں بہت پریشان رہتا تھا. پھر میں نے کہیں سے استغفار کے بارے میں سنا، اس کی فضیلت کے بارے میں سنا، اور میں نے 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور اللہ نے مجھے ایک اچھی سی بہترین سی جاب سے نوازا، اور میری انزائٹی کا جو مسئلہ تھا اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا اور مجھے بہت سکون ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا. تو دیکھا آپ نے اللہ نے استغفار کی برکت سے کیسے ان کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر دیا. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہے تو آپ بھی کثرت سے استغفار پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی سے بھی اس پریشانی کو حل کر دے گا. ہو سکتا ہے اگلی اسٹوری آپ کی ہو. اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی موٹیویشنل لائف چینجنگ اسٹوری ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. ہو سکتا ہے آپ کی اسٹوری کسی کے لیے وسیلہ بن جائے. آپ بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز کال نہ کریں، اونلی واٹس ایپ ہی کریں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.